اپنی انسیکیورٹیز کو نا یا تو اپنی اسٹرینتھ بنا لو، یا پھر جس چیز سے انسیکیورٹی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، اس چیز کو راستے سے ہٹا دو، ختم کر دو۔ مثال کے طور پہ اگر چشمہ پہن کے، گلاسز پہن کے تمہیں انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ کہتے ہیں چشملی ہو، فلانے ہو، ڈھماکے ہو، یہی ہوتا ہے نا، تو مجھے ایک بات بتاؤ، گلاس اتار کے میں نے اتار دیے، اب کوئی چشملی نہیں کہے گا، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ، اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نظر کمزور ہے، یہی ہوگا نا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ لے بھائی میں نے گلاس پہن لیا، بول کچھ ہوا فرق؟ کوئی اگر بکواس کرتا ہے میرے بارے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کوئی بکواس کر رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسیکیورٹی اس سے فیل ہو رہی ہے نا۔ اس طرح اور بھی چیزیں ہوں گی، جسم کمزور ہے، جسم دبلا ہے، جسم سوکھا ہے، ہاتھ سوکھے ہیں، ٹانگ ایسی ہے، منہ ایسا ہے، ٹانگ ایسی ہے۔ بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، چینج یور پرسپیکٹیو۔ گلاسز پہننے کی وجہ سے انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے، تو گلاسز پہننے سے گلاسز پہننے کو اپنی اسٹرینتھ بناؤ۔ کیسے؟ کہ پڑھو، اس کے فائدے پڑھو۔ گلاسز پہننے والے کیسے اسمارٹ لگتے ہیں، گلاسز پہننے والے کیسے ٹیچر لگتے ہیں، گلاسز پہننے والے کیسے سوبر لگتے ہیں۔ یو نیڈ ٹو لک دا ڈفرینٹ سائڈ آف گلاسز۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی تمہیں یہ کہے گا ابے تو گلاسز پہنتا ہے، تیری نظر کمزور ہے، اس سے فیل کیا ہوتا ہے؟ بیڈ فیل ہوتا ہے نا۔ فیلنگس کا تو کھیل ہے سارا، اپنی فیلنگس کو خود ہی بدل لو نا۔ کسی کے بکواس کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو نا ذہنی طور پہ، اپنے پرسپیکٹیوس کو ہی چینج کر لو، اپنی ڈکشنریاں ہی بدل لو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ان ڈکشنریوں پہ بلیو کرنے کی جو ان انگریزوں نے لکھی ہیں؟ کوئی خدا کی وحی توڑی ہے وہ؟ وہی تو صرف قرآن ہے 100%۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی زمین کے اوپر کتابوں میں لکھا ہے انسانوں نے لکھا ہے، انہوں نے خود لکھا، خود ہی ڈیفینیشنیں بنا دی اس کی، چیں پاؤں پوں چیں چیں جیسے الفاظ نکالے، ان الفاظوں کو معنی بنا دیے کہ اس کا مطلب یوں ہے، اس کا مطلب یوں ہے، یہ دماغوں میں فٹ کر دیا۔ اب جس کے پاس جو چیز فٹ ہے وہ اس چیز کو گفٹ ہے اس کو۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے یو آر سو اسٹوپڈ۔ اسٹوپڈ کا جس نے ڈکشنری میں بٹھا لیا ہو نا، اسٹوپڈ کا مطلب ہوتا ہے یو اسٹوپڈ، بکواس، یہ وہ فلانا۔ جیسے کو اسے ایک بندہ اسٹوپڈ کہتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا 100 لوگ اسٹوپڈ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسٹوپڈ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، میری تو ورتھ نہیں۔ ارے بھائی اسٹوپڈ کا مطلب بدل دو، اسٹوپڈ کی ڈکشنری چینج کر دو، اپنے پاس چینج کر دو۔ تم کسی کے محتاج نہیں ہو زمین کے اوپر کہ اس کی ڈکشنری کو فالو کرو۔ کیوں؟ بیکاز میں نے کہہ دیا وہ وہی نہیں ہے، ان کی ڈکشنریاں وہی نہیں ہیں۔ تو جب انسانوں کی لکھی ہوئی چیزیں، تو انسانوں کی لکھی ہوئی چیز فائنل نہیں ہوتی، انسانوں کے دماغ کا فطور ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے۔ سو ایک چیز یہ ہے کہ جو چیز تمہیں ڈر محسوس کرا رہی ہے، انسیکیور فیل کرا رہی ہے، یا تو اس کی ڈیفینیشن بدل لو خود کو اچھا فیل کرانے کے لیے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر خود کو کمفرٹیبل کر لو، اس کو ایکسیپٹ کر لو، دس از ہو آئی ایم، دس از مائی ریالٹی۔ میں گلاسز پہنتا ہوں، آف کورس پہنتا ہوں، سو تجھے تکلیف ہوتی رہے، چیخنا ہے چیختا رہے۔ گلاسز پہننے والے بھی اچھے خاصے قسم کے انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ گزرے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بلکہ اچھے پڑھے لکھے اس ٹائپ کے لوگ، انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ گلاسز پہنتے ہیں، دے ویئر گلاسز، یس سائنٹسٹ وے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ایکسیپٹ یور ریالٹی۔ پھر میں دبلا ہوں، میں پتلا ہوں، دوسرا بندہ موٹا ہے اس کو دیکھو کتنا صحت مند ہے، اس کی باڈی دیکھو، یہ بھائی کی باڈی ایسا ہے، ایسا سینہ تان کے چلتا ہے۔ اوکے، کیا سوکھے لوگوں میں کارنامے دکھانے والے نہیں گزرے؟ بروس لی کو دیکھ لو، کتنی موٹی باڈی ہے اس کی، اتنی کوئی موٹی باڈی ہے، جو اس کی جو باڈی تھی اس نے اس کو ویپن بنا لیا تھا، اس نے اس کو ویپن بنا لیا تھا، اپنا ویپن بنا لو اپنی اسی چیز کو جو اللہ نے تمہیں دیا نا، اسی میں خود کو ویپن بنا لو۔ تمہاری باڈی ہے، مضبوط بنا لو، مارشل آرٹ سیکھ لو، یوگا سیکھ لو، مارشل آرٹ کر لو، تیر اندازی سیکھ لو، گھوڑ سواری سیکھ لو، جو سیکھنا سیکھو، اسپورٹ سیکھنا سیکھو۔ صحابہ کرام کے اندر سب سے اچھی مثال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کیا کچھ نہیں آتا تھا ان کو، ذرا پڑھو ان کی اسپورٹس کی ہسٹری، کتنے اسکلز ان کو آتے تھے، گفتار بھی کرتے تھے، خطاب بھی کرتے تھے، لڑائی جنگ، اسکلز، اسپورٹس، فائٹ، کیا کچھ ان کو آتا تھا۔ مطلب یہ کہ مسلمان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے لکیر کا فقیر بن کے میں کون سی اسکل سیکھوں کہ فری لانسنگ کرنی ہے، کہ یہ اسکل صرف اسکل خالی فری لانسنگ کے لیے ہوتی ہے، میں کون سی اسکل سیکھوں مجھے جاب کرنی ہے، کون سے سبجیکٹ پڑھوں مجھے فلانا کرنا ہے، سارا کچھ پیسے کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے۔ پیسہ کوئی خدا ہے کیا؟ خدا تو اللہ ہے۔ تو ایک مسلمان کو، ایک مسلم کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے، یہی ہے بنیادی چیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ سب کچھ جینا مرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے جب ہوتا ہے تو اللہ کے لیے انسان پھر سیکھتا ہے، اللہ کے لیے کمائے گا، اللہ ہی کے لیے اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو پھر دے گا نا، اللہ ہی کے لیے پھر مسکین غریب وغیرہ کو بانٹے گا نا، اللہ ہی کے لیے کسی کو علم سکھائے گا، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرے گا، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرے گا، اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے محبت کرے گا۔ تو فلسفہ تو یہ ہے دین اسلام کا۔ تو
تو پھر جب اسے جو کچھ کرنا ہوگا زمین پہ جو بھی اس کا مقصد ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا. جب اس کا مقصد اللہ کے لیے ہو جائے گا تو پھر اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں وہ خود کو تیار کرے گا. تو ہر اس اسکل کو وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا جو اس کے مقصد میں اس کو کام دے. پھر چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ گیمنگ ہو, چاہے وہ مارشل آرٹس ہو, چاہے وہ کمپیوٹر ہو, چاہے وہ SEO ہو, چاہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہو, وٹ ایور XYZ. سو بی اے پریکٹیکل مسلم, مضبوط مسلم, اسٹرانگ مسلم. اللہ کو ویسے بھی مضبوط اور اسٹرانگ مسلم پسند ہے کمزور سے. کیوں؟ کیونکہ کمزور کسی کام کے نہیں آتا زیادہ, وہ کمزور ہی ہوتا ہے. تو جو مضبوط ہوتا ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے, وہی بہت سارے کام کر سکتا ہے. اور وہ جب اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے شروع کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, پریکٹس کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے راستے کھول رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی نیت کے مطابق کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو جس کی جو نیت ہے اور جتنی اس کی کوشش ہے, وہ دیکھتے ہوئے پھر اللہ اپنے فضل سے جس کو جو چاہے اس سے زیادہ بڑھ کے دیتا ہے, لیکن ظلم کسی پہ نہیں کرتا. سو بہرحال اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں کام کرو, انسیکیورٹیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہے جس سے انسیکیورٹی اس وجہ سے فیل ہوتی ہے کہ وہ چیز ہونے کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہو یا عجیب لگتا ہے, تو دیکھ لو, اگر وہ چیز ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو. مثال کے طور پہ میں اس کی ایگزامپل دوں گا. فرض کرتے ہیں کہ ایک کوئی نوجوان ہے, اس کو چھوٹی ٹی شرٹ پہن کے گھومنے میں ایک انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک طریقہ تو یہ کہ وہ چھوٹی ٹی شرٹ پہننے میں کمفرٹیبل ہو جائے, اتنا پہنے کہ وہ اس کو عجیب ہی نہ لگے. ایک طریقہ یہ. لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ جی اس میں بے پردگی ہوتی ہے تھوڑی, جیسے شرٹ اندر اڑاس لیتے ہیں اور پھر وہ جینس کی پینٹیں اور وہ پینٹیں پہن کے پھرتے ہیں مرد, جس طرح بیٹھتے ہیں, پھر جس طرح وہ خواتین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, ٹانگیں کھول کے اور ایسے کھول کے, اور یہ بےہودگی کی ایک انتہا ہے. ٹھیک ہے, عورت پہ تو پردہ سمجھ میں آتا, اپنے پہ پردہ نظر کہاں آتا ہے مردوں کو. سو اگر ایسی کنڈیشن ہے بھائی, تو اس کا ایک سلوشن ہوتا ہے. آپ لانگ شرٹ بھی پہن سکتے ہیں اس طریقے سے. بالکل یہ دکھ رہی ہے, یہ لانگ شرٹ ہے, یہ پینٹ کے ساتھ لانگ شرٹ ہے. یہ بھی ایک سلوشن ہے. بندہ بالکل نارمل ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ اس نے کچھ چھپانا ہے, اس لیے کہ وہ کمفرٹیبل ہے. میں اس میں کمفرٹیبل جسٹ لائک ہوتا ہوں, تو اگر تو میں اس کو پہن لیتا ہوں. ایک بات کر رہا ہوں, یہ چیز بھی ہوتی ہے اف یو کین انڈرسٹینڈ. اور اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھائی آپ پھر وہ پہنو. مطلب کہ جو چیز انکمفرٹیبل فیل کرائے اس کو ریموو کر دیا, اور جو چیز کمفرٹیبل فیل کرائے اس کو پہن لیا. مقصد یہ ہے کہ جو پسند ہے انسان کو, جو خود پسند ہونا, مجھے بھائی یہ والی شرٹ پہننا پسند ہے, مجھے یہ والی پینٹ پہننا پسند ہے, مجھے یہ والے گلاسز پہننا پسند ہے, مجھے یہ والی گھڑی پہننا پسند ہے, مجھے یہ والی اسکل سیکھنا پسند ہے, مجھے یہ والے کام کرنا پسند ہے. پھر جو اس کو پسند ہو وہ کام کرے. کیوں؟ کیونکہ اور بس وہ حرام میں نہ ہو. ٹھیک ہے, واضح حرام نہ ہو اس پہ. جیسے کہ کوئی کہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اسے زنا کرنا پسند ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے زنا کرنے کے پسند کی وجہ سے وہ زنا حلال تو نہیں ہو جائے گا نا. پھر اگر اسے کرنا پسند ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بحیثیت مسلم وہ جس کام کو کرنا چاہ رہا ہے اس پہ کوئی اللہ نے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم تو نہیں دیا وہ اس کے خلاف کہ یہ نہیں کرنا. جیسے زنا اور فحاشی کی طرف اللہ کا واضح حکم ہے نا, اس کے زنا کے قریب نہ جاؤ. تو یہ چیز جب ایک آ گئی کہ قریب نہ جاؤ, یہ ایسی مثال ہے جیسے درخت تھا. جیسے اب یہ درخت ہے, ٹھیک ہے, اب یہ درخت نیچرلی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس سے مثال دے رہا ہوں. اب جیسے درخت تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تھا نا اس فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ, تو وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تھے. وہ جا کے جو پھل کھایا, جو بھی کچھ تھا, تو بھائی جب وہ اس درخت کے پاس گئے اور کھا لیا تبھی تو مسئلہ ہوا نا. سو حکم توڑ دیا تھا. اب چاہے وہ غلطی تھی, شیطان نے بہکایا, کچھ بھی, ہم اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, بٹ ایک حکم تھا یہ نہیں کرنا ہے, وہی کر دیا. بھائی اتنی سی بات تھی, جنت سے زمین پہ نکال دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کتنا عرصہ لگا, معافیاں مانگی, پھر اللہ نے معاف کیا, سب پھر سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا. چاہو جی اب زمین پہ گزارا کرو, پھر اس کے بعد بتاؤں گا حساب کتاب کر کے سب کو کہ واپس جنت میں کس کو ڈالنا ہے اور کس کو اڑا کے جہنم میں پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے, سو جسٹ چینج یور پرسپیکٹیو, میک یور سیلف اسٹرانگ اینڈ بی اے پریکٹیکل مسلم جتنا ممکن ہو سکے. باقی تو اللہ دینے والا ہے, اللہ بنانے والا ہے, مدد تو وہ کرتا ہے. انسان اپنی کم سے کم نیت تو بنائے نا. عمل میں پرفیکشن کس کی ہو سکتی ہے اس وقت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کردار بنانا بہت مطلب تقریباً ناممکن ہے سارے مسلمانوں کو اس وقت, کیونکہ جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, اور جو صدی ہے, جس طرح گناہوں کا سمندر ہے, میں نہیں سمجھتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پرفیکٹ کریکٹر کوئی اس وقت اس صدی میں کوئی بنا سکے اپنے آپ کو. جیسے سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا, پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش کرنا. وہ پریکٹیکل مسلم تھے نا, تو انہوں نے تو جو قرآن کا چلتا پھرتا تو نمونہ سب وہی تھے. ان کی بھی تو سنت ہی کافی ہیں. قرآن اور ایک سنت, دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں. اس کو جو تھام لے وہ گمراہ نہیں ہوتا. تو جو قرآن کو سمجھتا ہو اور سنت کو دیکھتا ہو, اس کا ایک الگ چیز ہوتی ہے سمجھنا. بٹ دس صدی از سو ڈینجرس, ہر طرف سے بے حیائی کا سمندر, نیم برہنہ عورتیں, ننگی عورتیں, ایون نیم برہنہ تو بہت دور رہ گیا, اب تو وہ تو پرانے دور کی بات ہے. اب تو لائیو اسٹریموں پہ ننگی عورتیں,
تو یہ سب دعوت دے رہی ہیں نوجوانوں کو ان کو زنا کی طرف ابھارنے پر. پھر میڈیا اور پھر ٹی وی ڈرامے فلمیں آہستہ آہستہ ایک وقت تک کپڑے تک پہ صرف دوپٹے نہیں ہوتے تھے ایک فلموں کی انڈسٹری میں. اب تو برا بھی پہنی ہے اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو کیا ہے, سوچو تو صحیح کیا ہے یہ آہستہ آہستہ یہ جو انڈسٹریز, یہ جو شیطان کے دوست بیٹھے ہوئے نا انڈسٹریز میں, شیطان کے دوست, یہ چاہتے ہیں کہ پورے معاشرہ انہی کی طرح سے ننگا ہو جائے. عورتیں ننگی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ, مسلمان کی عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں پہلی بات, اور یہ خود تو بتوں کے پجاری ہیں, خود تو جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں. ان کو تو ویسے ہی یہ لوگ اپنے دین سے بھی اتنے دور ہیں, ان کو یہی نہیں پتہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ خدا صرف ایک ہے. یہ جاہل لوگ ہیں, جاہلوں کا یہ ٹولہ شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہے. یہ پورے معاشرے کو نہیں, پوری دنیا کے اندر نیچے کے طبقے کو, جو ان کی نظر میں نیچا ہے, ٹھیک ہے, میری نظر میں تو کوئی غریب کوئی نچلا تو نہیں ہوتا, بس برے یا اچھے انسان ہوتے ہیں. غریبوں کے ساتھ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. لیکن یہ جو جاہلوں کا ٹولہ اس نے اونچ نیچ بنا دی اسٹیٹس کی کہ ہم اونچے ہیں اور غریب نیچا ہے, ایسی کی تیسی. انہوں نے دوسروں کو انسیکیور فیل کرانا شروع کیا ہوا ہے, کہیں بزنس کے نام پر, کہیں فلاں چیز کے نام پر, کہیں فلاں چیز کے نام پہ. دیکھ لو میک اپ کے فیشن کے ایڈ کیوں چلائے جاتے ہیں, تاکہ عورتوں کو, مسلم عورتوں کو یہ فیل کرا جائے. میں غیر مسلم عورتوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ہیں, یہ جو مرضی کریں, جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک, اس طرح کہ ان کو کوئی جنت دے. اللہ غیر مسلموں کو جنت نہیں دے گا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں اور ایمان پہ زمین سے نہ جائیں. یہ مسلم عورتوں کو انسیکیور فیل کراتے ہیں. وہ اپنے پردے بھی چھوڑتی ہیں, کپڑے بھی چھوڑتی ہیں. اور دیکھ لو آج مسلم عورتیں, بہت ساری مسلم عورتیں آدھی آدھی ننگی اسٹیجز پہ کھڑی ہوئی ناچ رہی ہیں, گا رہی ہیں, ٹک ٹاک چل رہا ہے. کیا ہے, جب اپنے جسم دکھا رہی ہیں نا, کس کو دکھاتی ہیں یار؟ مجھے ایک بات بتاؤ, عورتوں کو تو نہیں دکھا رہی. انسیکیورٹی پہ بات کر رہا ہوں, اس لیے سمجھا رہا ہوں. یہ ڈر خوف وغیرہ یہ کیوں آتے ہیں, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. جتنا گناہ کرو گے, جتنا اللہ کی نافرمانی کرو گے, بڑے بڑے گناہ کرو گے, اس کا حکم توڑو گے, اندر سے ڈر پیدا ہو جائے گا, وہ کانفیڈنس چلا جائے گا, جو انٹرنل کانفیڈنس, ڈیوائن کانفیڈنس ملتا ہے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ بیکاز آف دا فیلنگس آف شیم, شرمندگی, شیم, اللہ کی نافرمانی. منہ اٹھانے کا دل نہیں چاہتا اللہ کے سامنے, نماز ادا کرنے کا پھر دل نہیں چاہتا, پھر سجدے میں جانے کا دل نہیں چاہتا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ کرنا نہیں ہے, بلکہ بندہ چاہتا ہے لیکن شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے فلاں گناہ کیا ہے, اب کیا کروں میں اللہ کے سامنے جا کے, ابھی میں نے فلاں کام کیا, اب کیا کیسے جاؤں, کس منہ سے جاؤں میں, کس منہ سے کھڑا ہوں سامنے کہ میں تو یہ کر کے آیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ گئے ہوگا, کوڈ ورڈ میں سمجھا رہا ہوں, سمجھ گئے ہوگا. یہ بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. گروپوں میں فیس بک میں بھی دیکھتا ہوں, میرے پاس بھی آئے ہوئے ایسے بہت سے کیسز. اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں, اتنا آسان نہیں ہے. تو ان کی دعوتوں کے نتیجے میں جو دماغ کے کیمیکلز چینج ہوتے ہیں, برین کے خیالات چینج ہوتے ہیں. صرف دیکھنے کی دیر ہوتی ہے, مذاق سے. جتنے مرد ہیں جو ان چیزوں سے گزر چکے ہیں, یا جو معاشرے میں رہتے ہیں, جن کا عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا, اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ انہیں پتہ ہے, جو اب سدھر گئے, بدل گئے, چینج ہو گئے, وہ جانتے ہیں کہ یار عورت کی صرف دیکھنا ہی, عورت کی طرف صرف دیکھنا ہی خیال بدل دیتا ہے. اور خیال بدلتے کے ساتھ ہی پھر دوسرے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ وسوسے شیطان کے حملے مارنے والے, وہی نا, یہ کر لو, وہ کر لو, پلاننگ, خیال, یہ وہ سب. تو وہاں سے وہ صرف دیکھنے کے بعد سے شروع کرتا ہے گیم, اور اینڈ پہ زنا کی طرف لے آ کے مروا دیتا ہے. تو لیکن جس کے سامنے عورتوں پہ عورتیں آ رہی ہوں, سوشل میڈیا پہ عورتیں آ رہی ہیں, ایڈ آ رہے ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ کیا کرے گا؟ اور وہ اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو, کتنا برداشت کرے گا؟ پھر کرتے ہیں لڑکے, پھر ڈھونڈتے ہیں فتوے کہ مشتزنی حرام ہے, حرام ہے یا حلال ہے. پھر وہ فتوے ڈھونڈتے ہیں کسی ایسے مفتی کا مل جائے جس نے اس کا فتویٰ دیا ہو کہ یہ جائز ہے. ایک بات کر رہا ہوں میں, اس کے حرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دے رہا, میں یہ بتا رہا ہوں اس طرح ہوتا ہے. تو آپ جا کے سرچ کریں, یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ ہیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کی ہوئی انہوں نے. بہرحال لیکن اس سے انسیکیورٹی, اس سے بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے. پھر ڈر, لوگوں کا ڈر, معاشرے کا ڈر, کچھ ہو نہ جائے, یہ سب مطلب اندر بھرتا ہے. ایک پرسنالٹی کا ڈر ہوتا ہے, اپنے ظاہری شخصیت کا, اس حوالے سے میں نے بتا دیا, اس کو ایکسیپٹ کرو ریئلٹی کو. اور ایک یہ باطنی والا ہوتا ہے, اس کو بھی ایکسیپٹ کر لو. ہاں جی, ایکسیپٹ کر لو کہ یو آر اے سنر, آپ گنہ گار ہیں. ہاں جی, گناہ ہو گیا, یا اللہ گناہ ہو گیا تھا, اب معافی چاہتا ہوں, اب نہیں کروں گا, غلطی ہو گئی, سوری, معاف کر دیں. شرمندگی سے, جیسے خدا کے صدر بارگاہ میں, کسی بہت بڑے بزرگ کی بارگاہ میں جا کے ایک بندہ ادب سے بیٹھتا ہے, بات چیت کرتا ہے, ایسے. بادشاہ ہے نا وہ, تو کائنات کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر اس کے سامنے فریاد, رونا, گڑ گڑانا, اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتا ہے. وہ بلکہ بندے کے کہنے سے پہلے ہی وہ اس کو بہت کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. اسے پتہ ہوتا بھی آئے گا, وہ تو فیوچر جانتا ہے نا. ابلیس کو نہیں پتہ ہوتا, اصل میں وہ ابلیس کو دکھانا چاہتا ہے, دیکھ یہ ہے میرا بندہ, تو کہہ رہا تھا کہ یہ نکل جائے گا مجھے چھوڑ کے, تو اس کو گناہ کرائے گا, یہ مایوس ہو جائے گا, یہ غصے میں آ جائے گا, یہ میرے خلاف ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے بچایا نہیں, اللہ نے میری ہیلپ نہیں کی, اور تو نے اس کو سرکا دیا,
اب یہ بھاگے گا نہیں، یہ دیکھ پھر واپس آ گیا، یہ میرا ہی ہے، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا اتنی آسانی سے، تجھے اور کوئی پینترے بدلنے ہیں وہ بھی بدل کے دیکھ لے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو باطنی مائنڈ سیٹ سے بھی، باطنی طور پہ بھی، کہ ابلیس تم سے 100,000 دفعہ بھی گناہ کرائے، اور ایک پتہ ہے نا وہ والا گناہ وہ کتنی دفعہ گناہ کرائے، تمہارا گیم ایک ہی ہونا چاہیے۔ جیسے ویڈیو گیم میں بندہ راؤنڈ ہار جاتا ہے نا، یو لوز، پھر اگلا راؤنڈ اس سے زیادہ غصے میں کھیلتا ہے پلیئر۔ اگر ہار گئے نا 2 ورسز، جیسے ٹیکن ہو گیا، ٹیکن، کنگ آف فائٹر وغیرہ، ٹھیک ہے بھائی ایک راؤنڈ ہی آ رہے نا، اگلے میں دیکھتے ہیں۔ اپنے کھیل پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اچھا کھیلتا ہوں بھائی میں، تجھے اگلے راؤنڈ میں بتاؤں گا، تو اگلا راؤنڈ کھیلو شیطان کے ساتھ، اگلے راؤنڈ میں بجاؤ سالے کی، اس کی اوقات کیا ہے، اس میں بھی ہار گئے کوئی بات نہیں، تیسرے میں مارو، کمزوری ہے پھر پریکٹس کرو، اگر پھر ہارے آ رہے ہو پھر پریکٹس کرو، پریکٹس مطلب اپنے آپ کو مضبوط بناؤ ذہنی طور پہ، قرآن کو پڑھو، تھوڑا حدیث وغیرہ پڑھو، واقعات پڑھو صحابہ کی، اسٹرینتھ حاصل کرو ذرا ان واقعات سے، تاکہ ایمان بڑھے، ایمان بڑھتا جائے گا مقابلے کے لیے اور اسٹرینتھ ملتی جائے گی۔ باقی اللہ سے مدد مانگو، اور جو کچھ اس نے یعنی جو اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے یہ سب کچھ، تو بھائی فزیکل اسٹرینتھ چاہیے، ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے، مینٹل اسٹرینتھ چاہیے، فائنینشیل اسٹرینتھ بھی چاہیے، پیسہ کمانے کے لیے بھی کوشش کرو حلال آمدنی آن لائن فری لانسنگ کے تھرو، میرے اس پہ کافی لیکچرز موجود ہیں، ویڈیوز، اس کو دیکھ لینا پلے لسٹ کے اندر۔ سو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اپنا خیال رکھنا، میں تو ذیشان ارشد، اللہ حافظ۔